محترم ناظرین آداب، اکمل اردو رہنما چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اردو زبان کی تدریس کے طریقوں کے ضمن میں آج ہم بات کریں گے، یعنی اردو زبان کی جو ٹیچنگ میتھڈس ہیں ان ٹیچنگ میتھڈس کے بارے میں آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ آنے والے جو ویڈیوز ہیں ان میں ہم مختلف قسم کے ٹیچنگ میتھڈس جن کا استعمال اردو ٹیچنگ میں کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے ان کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، کسی بھی زبان کو سکھانے کے کسی بھی زبان کی تدریس کی جو مین مقاصد ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں طالب علم کو وہ زبان بولنا سکھانا، پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد طالب علم اس زبان کو پڑھنا سیکھ جائے۔ تیسرا مقصد طالب علم اس زبان کو لکھنا سیکھ جائے۔ اور چوتھا اور اہم مقصد کہ طالب علم میں اس زبان کی اور اس زبان میں لکھے گئے کسی بھی مواد کی، چاہے وہ نثر میں ہو یا نظم میں، اس کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ تو یہاں اگر آپ دیکھیں گے یہ جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے پیش کی، بولنا، پڑھنا، لکھنا اور سمجھنا، تو یہ لاجیکل ترتیب ہے، منطقی ترتیب ہے۔ بچہ سب سے پہلے بولنا سیکھتا ہے۔ بولنا وہ انوکرن سے سیکھتا ہے، یعنی جیسا گھر میں والدین اس کو بولتے ہیں ان کو دیکھ کر ان کی پیروی کر کے وہ ویسا ہی بولنا سیکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انگریز کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹک انگریزی بولنا سیکھ جاتا ہے، اور راجستھان میں پیدا ہوتا ہے تو آٹومیٹک راجستھانی بولنا سیکھ جاتا ہے، اس کے لیے اسپیشل کلاسز نہیں لگائی جاتی۔ تو بولنا جو ہے وہ بچہ پیروی سے، انوکرن سے فالو کر کے اپنے گھر والوں کو سیکھتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو کام بچہ کرتا ہے وہ ہے سیکھنا اور بولنا۔ بولنے کے بعد بولنے سے متعلق ایک چیز ہے پڑھنا۔ پڑھنا اس کو سکھانا پڑتا ہے، وہ استاد سکھاتا ہے، یہ شعوری طور پر سکھایا جاتا ہے۔ بولنا تو بچہ غیر شعوری طور پر سیکھ جاتا ہے۔ بولنے کے بعد پڑھنا سیکھتا ہے بچہ، اور پڑھنے کے بعد لکھنا، یہ بھی عملی ہے، اس کو سکھانا پڑتا ہے۔ اور پھر جو کچھ پڑھا گیا اس کو سمجھنے کی صلاحیت، یہ سب سے ٹاپ کا مقصد ہے، آخری مقصد، سب سے اہم اور امپورٹنٹ مقصد۔ یہ چاروں مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہم کسی بھی زبان کی تدریس کرتے ہیں۔ زبان کی تدریس کے یہ چار مقاصد ہی ہوتے ہیں، اہم جو مخصوص مقاصد ہیں جن کو ہمیں
حاصل کرنا ہے. اگر اردو کے ضمن میں آپ بات کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ اردو جب آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ کا مقصد ہے کہ بچہ اردو بول سکے، اردو پڑھ سکے، اردو لکھ سکے، اردو میں لکھی ہوئی تحریروں کو سمجھ سکے. ان 4 مقاصد میں سے جو 2 مقاصد ہیں، یعنی بولنا اور لکھنا، ان کی جو نوعیت ہے وہ عملی نوعیت ہے. بولنا سکھانا اور لکھنا سکھانا یہ عملی نوعیت کے مقاصد ہے، جبکہ پڑھنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے یا پڑھنے اور سمجھنے کا جو مقصد ہے، اس کی جو نوعیت ہے اس کو ہم نظری نوعیت کہہ سکتے ہیں. ان مقاصد کے حصول کے لیے یعنی تدریس کے لیے ہم بہت سارے مختلف طریقہ کار اپناتے ہیں، بہت سے طریقوں کا استعمال کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم بچوں کو بولنا، پڑھنا، لکھنا اور سمجھنا سکھاتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ان طریقوں کی بات کریں، ہم اس بارے میں بات کریں گے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جتنے بھی طریقے ہیں ان کو ہم نے کتنے زمروں میں بانٹا ہے، یعنی ہم نے ان کو کلاسیفائی کیسے کیا ہے. میں نے اپنی کتاب میں تدریس زبان اردو جو ریڈ کے لیے آپ کی کتاب تیار کی ہے، اکمل رہنمائے معلم، اس میں اس کا کلاسیفیکیشن پیش کیا ہے. عموماً کتابوں میں جو تدریسی طریقہ کار ہیں ان کا کلاسیفیکیشن نہیں دیا گیا ہے، اور اس وجہ سے بکھرے ہوئے طور پر وہ تدریسی طریقہ کار آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، جس سے آپ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ آخر ہے کیا. چیزیں گڈمڈ ہیں، ایک دوسرے میں مکسڈ ہیں، تو چیزیں آپس میں صحیح سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس کو، ان تمام طریقوں کو کلاسیفیکیشن کے ساتھ اپنی کتاب میں پیش کیا ہے، جو میں ابھی ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا. جیسا ہم نے بات کی کہ ہمارے جو مقاصد ہیں بچے کو اردو سکھانے کے، اس میں ایک مقصد ہے پڑھنا سکھانا، دوسرا ہے لکھنا سکھانا، اور تیسرا ہے سمجھ پیدا کرنا. اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے 3 جو بڑے آبجیکٹو ہیں، پڑھنا سکھانا، لکھنا سکھانا اور مواد کی سمجھ، اس کو ہم قواعد سے تعبیر کر سکتے ہیں. پڑھنا سکھانا اور لکھنا سکھانا اور قواعد کی تدریس، یہ 3 ہمارے اہم مقصد ہیں. اسی بنیاد پر میں نے تمام ٹیچنگ میتھڈز کو کلاسیفائی کیا. یعنی پہلے وہ ٹیچنگ میتھڈز ہیں جو بچے کو پڑھنا سکھانے کے لیے ہم کام میں جن کو لیتے ہیں، یعنی جن کا استعمال ہم بچے کو اردو پڑھنا سکھانے کے لیے کرتے ہیں، پہلی قسم. دوسری قسم کے وہ ٹیچنگ میتھڈز ہیں جن کا استعمال ہم بچے کو لکھنا سکھانے کے لیے کرتے ہیں. اور تیسری قسم کے وہ ٹیچنگ میتھڈز ہیں جن کا استعمال ہم بچے کو قواعد یعنی گرامر، ویاکرن سکھانے کے لیے کرتے ہیں. موٹے موٹے طور پر 3 طرح کے طریقہ تدریس ہیں، ایک پڑھنا سکھانے والے، ایک لکھنا سکھانے والے، اور تیسرے قواعد. لیکن اس سے پہلے ایک اہم چیز اور ہم سمجھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ پڑھنا سکھانے اور لکھنا سکھانے والے جتنے بھی طریقے ہیں، وہ طریقے دراصل 2 طرح کے ہیں. یعنی وہ جتنے بھی طریقے ہیں ان کو ہم 2 زمروں میں، 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یہ طریقے یا تو تحلیلی طریقے ہوں گے یا ترکیبی طریقے. اب یہ دونوں لفظ بچوں کو بہت کنفیوز کرتے ہیں. یہ دراصل کوئی طریقہ تدریس نہیں ہے، لیکن جتنے بھی طریقہ تدریس ہم پڑھیں گے آگے،
وہ سارے کے سارے طریقہ تدریس ان دونوں میں سے کسی ایک طرح کے ہوں گے، یا تو وہ ترکیبی ہوں گے یا وہ تحلیلی ہوں گے۔ ترکیبی طریقہ تدریس یعنی ترکیبی طریقہ تدریس جو ہے جو اس زمرے میں آتے ہیں ان کی اپنی وشیشتائیں ہیں، خصوصیات ہیں، اور تحلیلی طریقہ تدریس جو ہے ان کی اپنی خصوصیات ہیں۔ تو سب سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے آج اس ویڈیو لیسن میں ہم یہ سمجھیں گے کہ ترکیبی طریقہ تدریس کیا ہوتے ہیں اور تحلیلی طریقہ تدریس کیا ہوتے ہیں۔ ترکیبی طریقہ تدریس دراصل ایسے تمام طریقہ تدریس کو کہتے ہیں، تمام وہ ٹیچنگ میتھڈز جن میں ہم جز سے کل کی اپروچ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی آسان سے مشکل اپروچ کا استعمال کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے پہلے ویڈیو لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ جز سے کل کا کیا مطلب ہے؟ جز کا مطلب ہوتا ہے پارٹ، لوور پارٹ، دا لوویسٹ پارٹ، یہ کہہ سکتے ہیں، اور کل کا مطلب ہوتا ہے تمام، سارا کا سارا۔ وہ تمام ٹیچنگ میتھڈز جن میں ہم اس اپروچ کا استعمال کرتے ہیں کہ چھوٹے سے ٹکڑے سے بات شروع کرتے ہیں جو لوویسٹ پارٹ ہے اور ایزیسٹ پارٹ ہے، اور پھر دھیرے دھیرے بڑے پارٹ کی طرف چلتے ہیں جو مشکل پارٹ ہے۔ اس کا ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ اردو پڑھاتے ہیں، بہت سارے ٹیچرز اسی طرح سے پڑھاتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم جز کا استعمال یعنی چھوٹے ٹکڑے کا استعمال کرتے ہیں، چھوٹے ٹکڑے کی تدریس کرتے ہیں، یعنی حروف تہجی سکھاتے ہیں۔ پہلے ہم ان کو الف سے لے کر یا تک کے جو ہمارے حروف تہجی ہیں وہ یاد کراتے ہیں، یہ سب سے چھوٹا پارٹ ہے زبان کا، ورڈ۔ پھر ہم ان کو اعراب سکھاتے ہیں، زبر، زیر، پیش۔ پھر اگلے سٹیپ میں ہم ان کو 2 حرفی الفاظ سکھاتے ہیں، اور پھر 3 حرفی الفاظ، پھر 4 حرفی الفاظ۔ پھر ہم ان کو ماترائیں سکھاتے ہیں، اور پھر ہم جا کے ان الفاظ سے ملا کر جملہ بنانا سکھاتے ہیں، اور پھر جملے سے اقتباس، اور اقتباس سے مضمون۔ تو یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ جس میں چھوٹا پارٹ ہم پہلے لیتے ہیں اور چھوٹے پارٹ سے دھیرے دھیرے بڑے پارٹ کی جانب پیش قدمی کرتے ہیں۔ اس طریقے کی مثالیں ہیں حروف تہجی کا طریقہ اور صوتی طریقہ۔ یہ دونوں طریقے کیا ہیں اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں جو یہ ہمارا ترکیبی طریقہ ہے، جو جز سے کل کی طرف چلنے والا ہمارا طریقہ ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کے کیا محاسن ہیں، پازیٹیو چیزیں کیا ہیں۔ یہ قدیم طریقہ ہے، بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا طریقہ ہے۔ تو پہلی جو اس کی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ قدیم طریقہ ہے۔ دوسری اس کی خاصیت ہے کہ یہ ایک روایتی طریقہ ہے۔ تیسرا اس کا ایک عیب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رٹنے پر زور دیتا ہے، اس میں سمجھنے پر کم زور دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مدارس میں بھی جو اردو یا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے تو استاد بچوں کو رٹواتے ہیں، الف، با، پا، تا، تا، سا، الف زبر آ، با زبر با، پا زبر پا۔ تو چیزوں کو رٹوانے پر یہ زور دیا جاتا ہے اس میں۔ اب کیونکہ رٹوانے پر زور دیا جاتا ہے اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ غیر منطقی ہے، اِل لاجیکل ہے، غیر سائنٹیفک ہے، اور غیر نفسیاتی، نان سائیکولوجیکل ہے۔ تو یہ اس کے معائب ہیں، اس کے عیب ہیں، یہ اس کی نیگیٹو چیز ہے کہ یہ رٹنے پر زور دیتا ہے، غیر نفسیاتی ہے، غیر منطقی ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں تحلیلی طریقہ۔ تحلیلی طریقہ ترکیبی طریقے کے برعکس، یعنی اس کا الٹا ہے۔ جیسا ہم نے آپ کو کہا تھا ترکیبی طریقہ جز سے کل کی جانب چلتا ہے، تو تحلیلی طریقہ کل سے جز کی جانب چلتا ہے، یعنی بڑے حصے کو پہلے
لیا جاتا ہے اور اس سے تدریس کرتے ہوئے کل سے تدریس کرتے ہوئے دھیرے 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 ہم جز کی طرف آتے ہیں۔ اس طریقے کی مثالیں قصہ واری طریقہ، جملہ واری طریقہ، لفظ واری طریقہ وغیرہ۔ جیسے نام سے آپ کو معلوم ہے قصہ واری طریقہ، آپ نے بچوں کو حروف تہجے نہیں سکھائے، آپ نے بچوں کو الفاظ نہیں سکھائے، آپ نے بچوں کو جملہ نہیں سکھایا، آپ سیدھا قصے پر آ گئے جو سب سے ٹاپ کی یونٹ ہے۔ اس طریقہ تدریس میں یہ کیا جاتا ہے کہ بچوں کو کوئی قصہ سنایا جاتا ہے، جیسے مان لیجیے پیاسے کوے کا قصہ، وہ قصہ لیا گیا اور اس قصے سے متعلق چند تصاویر لی گئی، پوری تحریر نہیں ہے۔ مان لیجیے 4 تصاویر لی گئی، ایک تصویر میں پیاسا کوا بیٹھا ہے، دوسری تصویر میں وہ پیاسا کوا کچھ سوچ رہا ہے، اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے، تیسری تصویر میں وہ پتھر اکٹھے کر رہا ہے، اور چوتھی تصویر میں اس نے پتھروں کو، کنکڑوں کو مٹکے میں ڈالا ہوا ہے اور پانی پی رہا ہے، اور 5ویں تصویر ایک اور آ گئے، اڑ گیا پانی پی کر۔ اب یہ جو تصاویر ہیں، ان تصاویر کے ذریعے ٹیچر بچوں کو کوے کی کہانی سناتا ہے اور چند الفاظ، نئے الفاظ بچوں کے سامنے رکھتا ہے، جیسے کوا، کنکڑ، پانی، مٹکا، پیاس۔ تو اس سبق کے ذریعے 5 نئے الفاظ بچوں کے سامنے رکھے جائیں گے، پھر ان الفاظوں کو حروف میں توڑا جائے۔ مان لیجیے پیاس، تو ٹیچر اس لفظ کو حروف میں توڑے گا، پے پلس یا پلس الف پلس سے، اور بچوں کو بتائے گا کہ یہ حروف کیسے جوڑ کر ایک جملہ لفظ بنایا گیا، اور یہ جو حروف ہیں پا اور یہ جو حروف ہے یا اور الف اور سین، ان کی کیا خصوصیات ہیں۔ تو اس طرح کے طریقے میں آپ نے دیکھا کہ ہم ایک بڑے پارٹ کو لیتے ہیں، ہم نے قصہ لیا، پھر قصے سے ہم الفاظ پر آئے، اور پھر الفاظ سے ہم حروف کی جانب آئے۔ یہ طریقہ تدریس تحلیلی طریقہ تدریس کہلاتا ہے۔ اس طریقہ تدریس کی بھی کچھ خصوصیات ہیں اور کچھ عیب بھی ہیں۔ خاصیتیں یہ ہیں کہ یہ جدید طریقہ ہے، ماڈرن۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہے وہ کیونکہ جدید ہے تو سائنٹیفک ہے۔ تیسرا یہ منطقی ہے، یعنی لاجیکل طریقہ ہے۔ چوتھا یہ سائنٹیفک طریقہ ہے۔ پانچواں ہم اس کو عملی طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بچہ عمل کر کے سیکھ رہا ہے۔ چھٹی خاص بات یہ ہے کہ رٹنے پر اس میں زور نہیں دیا جاتا، سمجھنے اور سمجھانے کی بات کی جاتی ہے۔ بچہ عملی طور پر سیکھتا ہے تو اس کا جو کچھ وہ سیکھتا ہے وہ زیادہ پرماننٹ ہوتا ہے اس کے ذہن میں، کیونکہ وہ خود کر کے سیکھ رہا ہے۔ اور عیوب کی بات کریں تو اس میں بچوں کو حروف کی پہچان مضبوط ڈھنگ سے نہیں ہو پاتی۔ جتنی مضبوط ڈھنگ سے آپ ترکیبی طریقے میں بچوں کو شروعات میں حروف سکھا دیتے ہیں، بھلے ہی وہ رٹوا کر سکھائے جائیں یا کسی اور طریقے سے، حروف کی پہچان ترکیبی طریقے میں بہت اچھے سے ہو جاتی ہے بچوں کے، اس سے بچوں کو فیوچر میں لکھنے اور پڑھنے میں تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن اس طریقہ تدریس میں بہت وقت لگتا ہے بچوں کو حروف کو ذہن نشین کرانے میں، یہ اس کا ایک عیب ہے۔ اور تمام طرح کے ٹیکسٹ مواد سکھانے میں بھی اس کا اپلائی ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ طریقہ ہے۔ تو بہرحال اس کی مثالیں میں نے آپ کو بتائیں، قصہ واری طریقہ، جملہ واری طریقہ اور لفظ واری طریقہ، اس کی مثالیں ہیں۔ تو یہ جتنے بھی ہمارے ٹیچنگ میتھڈس ہیں ان کو ہم موٹے طور پر 2 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ ایک حصہ ترکیبی طریقہ کہلاتا ہے جس میں حروف تہجی اور صوتی طریقہ آتا ہے، اور دوسرا ہمارا تحلیلی طریقہ کہلاتا ہے جس میں قصہ واری، لفظ واری اور جملہ واری طریقہ آتے ہیں۔ تو یہ 2 موٹی موٹی تقسیم ہے، ان کو آپ ذہن میں رکھنا کہ تحلیلی طریقے کون سے ہوتے ہیں اور ترکیبی طریقے کون سے ہوتے ہیں۔ یہ بذات خود کوئی طریقہ تدریس
نہیں ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ ترکیبی طریقہ، تحلیلی طریقہ یہ بذات خود تدریسی طریقہ کار نہیں ہے۔ اس بات کو آپ اپنے ذہن میں بات کریں۔ تو یہ ٹیچنگ میتھڈز کا ہمارا آج کا پہلا سبق تھا۔ کتاب میں آپ اس کو پڑھیں، ذہن نشین کریں، اور کل پھر ہم اردو پڑھنا سکھانے کے جو طریقے ہیں، جو ترکیبی طریقے کی ہم نے بات کی، صوتی اور پرانا ہمارا جو طریقہ ہے حروف تہجی کا طریقہ، اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ پڑھتے رہیے، مطالعہ کرتے رہیے، ویڈیوز دیکھتے رہیے۔ کسی قسم کی پریشانی ہونے پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں۔ تو آج کے سبق میں بس اتنا ہے۔ کل کی ویڈیو میں پھر ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اس سے آگے مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ فقط والسلام، آداب۔